نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا بیان اس عنوان کے مطابق ہے کہ جن میں عورتیں گھریلو یعنی گھر میں شوہر کے مسائل سے زیادہ پریشان رہتی ہے، یعنی ان کے شوہر ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ ناراض شوہروں کو راضی کرنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ، کچھ وظیفہ اور کچھ طریقے اور کچھ ٹوٹکے انشاءاللہ ان سب کو ملا کر ناراض شوہروں کو راضی کرنے کا ایک عمل اور ترتیب آپ کو ہم بتا دیں گے۔ اس پر عمل کرنے سے جو ہے نا انشاءاللہ جن بہنوں کے شوہر ان سے ناراض ہیں وہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ میاں بیوی دونوں گاڑی کے وہ پہیے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کا چلنا ہی محال ہے۔ اگر ایک ٹائر پنچر ہو جائے گا نا تو بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ دونوں کو ساتھ دینا پڑے گا اور ایک ساتھ چلنا پڑے گا۔ نہ بیوی شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے، نہ شوہر بیوی کے بغیر رہ سکتا ہے۔ اور ایک مزاحیتاً آپ کو بتا دوں، نہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے، مطلب ذرا سی بات پہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی کے اندر لڑائیاں یہ محبت کی علامات میں سے، یہ کوئی نفرت یا بری چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، لیکن عشق کی بہت زیادہ زیادتی یہ صحیح نہیں ہے۔ ذرا سی بات پہ لڑ رہے، ذرا سی بات پہ جھگڑا شروع ہوا اور وہ جھگڑا ہفتوں تک چل رہا ہے، مہینوں تک چل رہا ہے۔ ایسے بھی ہمارے پاس مریض آئے ہیں جن کے سالوں تک چل رہے، ذرا سی بات پہ اٹھایا بیوی کو باپ کے گھر پہ چھوڑ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بھی کل بیٹی ہو سکتی ہے، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو اصلاح الگ چیز ہے۔ اصلاح کرنا، اگر مثال کے طور پہ آپ کے وجود میں کوئی انگلی آپ کی خراب ہو گئی، زخمی ہو گئی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً جا کے انگلی کو کاٹ دیتے ہیں کیا؟ بس ہٹاؤ، پھینک دو؟ نہیں، ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اور علاج کی وجہ سے وہ انگلی صحت یاب ہو جاتی ہے۔ اس طرح میاں بیوی کا رشتہ بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اس کو شوہر کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے اس ڈیمیج کو ختم کرنے کے لیے، اور اس میں اصلاح کے پہلو پر نظر رکھتے ہوئے اور باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسئلے کو سلجھاوے کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور بیوی کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کیونکہ آپ ایک چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ آپ لوگوں کے ایک توڑ اور ایک فساد کی وجہ سے آپ لوگوں کے معصوم بچے وہ ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بھینٹ جو چڑھتے ہیں وہ معصوم بچے چڑھتے ہیں۔ جھگڑا ماں باپ کا ہوتا ہے، مگر سزا معصوم اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک بہت عظیم الشان جرم ہے کہ آپ کے گناہ کی وجہ سے اور آپ کی ایک تکبر کی وجہ سے، ایک انا کی وجہ سے کسی معصوم کو آپ سزا دے رہے، چاہے وہ ماں کی طرف سے، چاہے وہ باپ کی طرف سے، چاہے وہ شوہر کی طرف سے، چاہے وہ بیوی کی طرف سے، چاہے دونوں ہی کی وجہ سے، لیکن سزا گناہ آپ کے، سزا اولاد بھگتے معصوم۔ یہ طریقہ کار بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ بچے جو اس قسم کی کیفیت سے گزر جاتے ہیں، اگر وہ ماں کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو باپ سے نفرت ہوتی ہے، اور اگر وہ باپ کے سائڈ پہ چلے جائے تو ماں سے نفرت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھے۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے جو دو خاندانوں کو آپس میں جوڑتا ہے، دو خاندانوں میں محبت پیدا کرتا ہے، غیر کو اپنا بنا دیتا ہے۔ مگر شادی میں توڑ اتنا خطرناک کام ہے کہ اپنوں کو غیر بنا دیتا ہے۔ جو آپ کے اپنے تھے، جب آپ کا اس سے تعلق ختم ہوا، آپ نے طلاق دے دی، ڈیورس دے دی، گھر پہ بھیج دیا، تو اب آپ کا اس سے وہ تعلق جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز اس وقت معاشرے میں عام ہو رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو سامنے آ رہی ہے، چونکہ ہم علاج معالجے سے وابستہ لوگ ہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹ اور اس طرح کی لڑکیاں اور اس طرح کے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں، لڑکوں کی طرف سے بھی آتے، عورتوں کی طرف سے بھی آتے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں، اور ہم یہ فکر کریں کہ یار یہ ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا، ہمارے بچوں کی لائف خراب ہو جائے گی۔
اپنے ہی اولاد کو حالات کی مشقت بھٹی کے بھینٹ کیوں چڑھائے؟ اپنی ہی اولاد کو تکلیف سے دوچار کیوں کرے؟ اپنی ہی اولاد کو سزا کیوں دے؟ اگر یہ چیزیں دونوں کے دماغ میں ہوگی، میاں کے بھی دماغ میں ہوگی، بیوی کے دماغ میں بھی ہوگی، ماں کے دماغ میں بھی ہو، باپ کے دماغ، تو انشاءاللہ مسئلہ توڑ کی طرف جانے کے بجائے جوڑ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اس کے اوپر بات کرنا بھی ضروری ہے، اور اس معاملات کو جوڑنا بھی ضروری ہے۔ ہر بات پر بحث نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً عورت کوشش کرے کہ یہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ دیکھو مرد ہوتا ہے نا، یہ کاموں سے، باہر کے کام پریشان ہو کے جب گھر آتا ہے تو گھر میں اس کو سکون دینا چاہیے بیوی کو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک رات کو بات ہوئی ہے، اب وہ بات دماغ میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، سارے دن وہی بات لے کے کھچڑی بنا رہی ہے، آتے ہی بم برسانا شروع، دھڑم 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 دھڑم۔ تو یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے جب ایک انسان تھکا ہوا آئے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو فریش کریں، فریش کرنے کے بعد پھر طریقے سے بات کریں، یہ بات آپ نے رات کو کری تھی، یا یہ بات اس وقت ہوئی تھی، یہ بات اچھی نہیں تھی، آئندہ اس بات سے کوشش کیا جائے کہ اجتناب کیا جائے۔ مگر شروع بمباری تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، جھگڑا بڑھے گا، بڑھتے بڑھتے معاملات خرابی کی طرف جائیں۔ تو میں اس سے پہلے اکثر اوقات اپنے بیانات میں ایک بات بول چکا ہوں کہ گھر، عورت جو ہے نا گھر کی بادشاہ ہوتی ہے، اور اگر بادشاہ اچھا ہوتا ہے نا، اس کو خراب تباہال ملک دے دو وہ آباد کر دیتا ہے، اور اگر بادشاہ برا ہوتا ہے نا، اس کو خوشحال ملک دے دو تباہ کر دیتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے حکمران ہیں، ان کی وجہ سے آج یہ تباہی بنی ہوئی ہے کہ عوام پریشان ہیں، ان کی عیاشیوں کی وجہ سے، ان کی شیخ خرچیوں کی وجہ سے، ان کی جو ہے نا پروٹوکولوں کی وجہ سے، اس کا وبال، اس کا عذاب آج عوام بھگت رہی ہے۔ جب بھی حکمران خوشحال ہوگا عوام بدحال ہوگی، جب عوام حکمران بدحال ہوگا عوام خوشحال ہوگی۔ تو حکمران ہم نے ایسے منتخب کر کے اپنے اوپر بٹھا دیے، پھر ہم گلے بھی خود کرتے ہیں۔ بھائی یہ تو جس وقت ان کو بٹھانے کا وقت ہوتا ہے، یہ جو لمحے کی خطا ہوتی ہے نا، یہ صدیوں کی سزا بنتی ہے۔ آپ نے ایک لمحہ دینا ہے، وہ ایک ووٹ ہے، یا یہ وہ ایک سلیکشن کا ٹائم ہے جس وقت آپ نے، چاہے جو مقتدر طبقے ہو، جو ہماری جو ہے نا جتنے لوگ جس حکومتی نظام کو بنانے والے یا بٹھانے والے، ان کو اس وقت اس چیز کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ صحیح لوگوں کو پروموٹ کر کے اوپر اور آگے لانا چاہیے۔ تو بات خیر دوسری طرف چلی گئی، تو عورت گھر کی بادشاہ ہے۔ اگر آپ کو خراب گھر ملا، آپ اس کو سنوار کے بہترین گھر بنا دو، اپنے اخلاق سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی فکر سے، اپنی محنت سے۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے ہی گھر کو تباہ کریں، جھگڑوں کا مسکن بنائیں، فساد کی جگہ بنائیں، تو ہم اپنے گھر میں خود سکون سے تھوڑی رہیں گے۔ سکون اپنے گھر میں ہم خود لاتے ہیں۔ تو عورت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، عورت کی زیادہ ذمہ داری میرے نزدیک یہ بنتی ہے کہ کیونکہ وہ گھر کی بادشاہ، اور بادشاہ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے گھر کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور میاں بیوی اور زندگی کے نظام کو ٹھیک کر رکھنے کے لیے اس میں شوہر کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ شوہر کو بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تمام معاملات لے کر آگے چلنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کمبائنڈ گھر ہے، ماں نے کچھ بول دیا آگے بیوی پہ شروع۔ گھر ہے، ماں بیوی کے آپس میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ماں نے بول دیا، ایک دم تیش میں آئے، بیوی کو مارنا شروع کر دیا، بیوی کو جھاڑنا شروع کر دیا، تو نے میری ماں کے ساتھ ایسے کیا۔ نہ، دونوں کو پہلے غلطی سنو، پھر اپنی بیوی کو طریقے سے سمجھاؤ۔ بہن کے ساتھ ہو گیا، پھر گھر میں فساد پیدا کر دیا، او میری بہن کے ساتھ آپ نے ایسے کیا۔ ایسا کوئی بھی گھر نہیں ہے جہاں پر مسائل نہیں ہوتے، مگر یہ بھی غلط ہے کہ بیوی نے آپ کو آ کے بات بول دی، ڈھز ماں پہ جا کے برسنا شروع ہو گئے، بہن پہ برسنا شروع ہو گئے، بھائی پہ برسنا، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کے حقوق اپنی جگہ ہے، بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہے، ماں کے حقوق اپنی جگہ ہے، بہن کے حقوق اپنی جگہ ہے۔ ان سب کو حقوق اس مرد نہیں صحیح طریقے سے ادا کرے گا، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا،
ماں اگر اپنی تمام اولاد میں انصاف کا معاملہ رکھے گی تو کسی بھی اولاد کے دل میں ماں کے لیے جو ہے نا یہ مائنس سوچ، بغض اور یہ چیز نہیں پیدا ہوگی۔ آج کل اس طرح بھی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ ماں ایک اولاد کی سائڈ لیتی ہے، دوسرے اولاد کو نظر انداز کرتی ہے، تو اس اولاد کے دل میں ماں کے لیے بغض پیدا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو خود تباہ کر رہے نہیں، سب کو برابر کا معاملہ رکھو، سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ رکھو، سب کو سنو، سب کو اس کے مسائل کو سنو اور ان کے مسئلوں کو خود حل کرو۔ آپ اگر اپنے بچوں کے مسئلے حل نہیں کرو گے تو آپ کے بچے باہر لوگوں کے پاس جائیں گے، آپ ہی کے گھر کے معاملات باہر جائیں گے اور باہر لوگوں میں ڈسکس ہونا شروع ہو گے۔ تو بہترین باپ اور بہترین ماں وہ ہے جو اپنے اولاد کو اپنے گھر میں ان کے مسائل ڈسکس کرے اور حل کرے، نہ کہ ان مسائل کو باہر ڈسکس کروایا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے نا وہ آپ سے سیکھتی ہے۔ اگر آپ ہر وقت لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، آپ کے اندر مسائل رہیں گے، وہی آپ کی اولاد میں رہیں گے۔ وہ آپ سے سیکھنے کے بعد وہ پھر ان کی اولاد میں رہیں گے۔ اس مسئلے کو ختم کرو، بریک کرو، اس کو سٹاپ کر دو، بس جو پچھلے ہوا ختم۔ اپنے اخلاق، بہترین اخلاق، اچھے اخلاق والا بندہ وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے۔ باہر تو بہت اخلاق دکھاتے ہیں، لوگوں میں تو بہت اخلاق دکھاتے ہیں۔ ٹریفک کا ایک سپاہی روکتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ یہ 500 یا 600 روپے کا چالان دے گا، وہاں تو جی کرتے ہیں، کیوں؟ یہ چالان دے گا، اندر کر دے گا۔ تو جہاں اللہ کے لیے نرمی کرنی ہو وہاں ہم نہیں کرتے، وہاں ہم سختی کرتے ہیں، وہاں ہم ہٹلر بن جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نقصان دہ ہے اور ان کے نقصانات کی وجہ سے آپ لوگوں کے گھروں میں مسائل اور پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وقت کم لیتا ہوں آپ لوگوں کا، ابھی چلتا ہوں اس طرف عمل کی طرف۔ جن بہنوں سے ان کے شوہر ناراض ہے اور ان کو ان کے باپوں کے گھر پہ بٹھا دیا، یا شوہر ان سے بات نہیں کرتے، یا ان سے تعلق نہیں رکھ رہے، بات چیت نہیں کرتے، یا ہر وقت جو ہے نا ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جھڑکتے رہتے ہیں، ایسی عورتوں کے لیے ایک بہترین عمل، جن کے شوہر ان کے ساتھ گھر میں رہتے، وہ تو یہ کرے کہ کوئی بھی میٹھی چیز لے کے آ جائے، یعنی یا تو گلقند مل جائے تو بہت بہتر ہے۔ گلقند کے اوپر سورہ علم نشرح یہ 21 مرتبہ دم کرے، اول آخر 11 درود کے ساتھ، اور پھر اپنے شوہر کو بھی کھلائے اور خود بھی کھائے، تاکہ آپ بھی اس کے ساتھ میٹھی ہو جائے، وہ بھی آپ کے ساتھ میٹھا ہو۔ اور جن بہنوں کے شوہر گھر میں نہیں ہیں اور ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ماں باپ کے گھر پہ بٹھا دیا، تو ان کے لیے یہی سورت جو ہے نا وہ 2100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 21 کالی مرچی کے دانے پر۔ یہ ایک ہی دفعہ کا عمل ہے، صرف ایک دفعہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور وہ روز پڑھ کے کھلانا ہوتا ہے۔ گلقند والا ڈیلی کھلائے، 2 دن بعد، 3 دن بعد کھلائے۔ اور یہی سورہ علم نشرح 2100 مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ کر 21 کالی مرچ کے دانوں پہ دم کرے، پھر کوئلوں کی آگ جلائے۔ کوئلوں کی آگ جلانا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئلے لے کے اور ان کو آگ لگا دے ایک لوہے کے تسلے میں رکھ کے، اور پھر ایک ایک کالی مرچ، جو مرچی آپ نے کی رکھی ہوئی ہے کالی مرچوں پہ دم کرے۔ دم کرنے کے بعد ایک مرچ اٹھائے، اپنے شوہر کا نام لے اور اس کی والدہ کا نام لے، اور یہ تصور، یہ کہے کہ اللہ پاک جو ہے نا میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا کرے اور ہمارا اختلاف ختم کر کے وہ آ کے مجھے لے جائے۔ پھر اس دانے کو آگ میں ڈالے۔ یہ 21 دانے انشاءاللہ ایک دفعہ یہ عمل کرے، اللہ کے حکم سے آپ کا شوہر آ جائے گا اور آپ کو لے جائے گا۔ اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے شب جمعرات میں کرنا ہے۔ شب جمعرات کون سی ہوتی ہے؟ جب بدھ کا دن گزر جاتا ہے اور پھر مغرب کے بعد جو شروع ہوتا ہے، یہ شب جمعرات ہوتی ہے۔ اس چیز کو سمجھ لے، بعض لوگ جمعرات کے دن شروع کرتے ہیں، وہ جمعے کی رات ہوتی ہے۔ جب جمعرات کا دن گزر جاتا ہے تو وہ جمعے کی رات ہوتی ہے۔ ہمیں شب جمعرات میں کرنا ہے، یعنی بدھ کا دن گزرا، پھر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ایک وقت باوضو حالت میں 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے پھر یہ عمل کرے، انشاءاللہ شوہر آ کے لے جائے گا اس کو۔ اگر ایک عمل میں نہ ہو تو اگلی دفعہ کر لے، پھر اس سے نہ ہو تو 3 دفعہ کرے، انشاءاللہ وہ آ کے کتنا بھی سنگ دل اور سخت اور پرانا مسئلہ ہو، اللہ کے حکم سے اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گا، گھر آباد ہو جائے گا۔ اپنے گھر جا کے پھر اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کا معاملہ کرے۔ اگر شوہر بدتمیزی کرتا ہے، چڑچڑا پن کرتا ہے، تو اس کا علاج کرے۔ علاج کیا ہے؟ ایک تو یہ میں نے عمل دیا ہے، اسی عمل کو گھر میں بھی کنٹینیو رکھے، گلقند پہ کھلائے جب گھر چلی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ منزل پانی پہ دم کر کے پلایا کرے، کیونکہ بعض شوہروں کے ساتھ اثرات کے مسائل بھی ہوتے ہیں، جنات وغیرہ کے جادو کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ منزل
پانی پہ اول آخر 11 درود کے ساتھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 1500 مرتبہ اور اللہ کا نام ہے یا اللہ 1200 مرتبہ یہ پڑھائیاں پانی پہ دم کر کے اپنے شوہر کو پلایا کرے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو آپ کے ساتھ وہ ہر وقت لڑتے، غصہ کرتے، جھڑکتے، ڈانٹتے، یہ چیز ختم ہو جائے گی. خود اپنی زبان کو تھوڑا سا قابو دے، کنٹرول میں لے کے، کیونکہ میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ آپس میں بہت زیادہ بے تکلف رشتہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے پھر بیوی بھی تھوڑی سی زبان چلانا شروع کر دیتی ہے، تو یہ چیز بھی نقصان دہ ہے. کیونکہ اس عورت کی آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ شوہر کے ساتھ زبان نہ چلائے. اپنے کسی کوئی اگر آپ کو گالی دے تو اس کا جواب گالی میں نہ دے، اس کو چھوڑ دے، درگزر کرے. میرے پاس ایک لڑکی آتی تھی، اس کا شوہر اس کو بہت زیادہ گالیاں دیتا تھا. وہ بڑی پریشان ہوتی تھی. 2-3 دفعہ باپ کے گھر پہ اس نے بٹھا بھی دیا تھا. تو میرے خیال میں لاسٹ جب اس کو باپ کے گھر پہ بٹھایا تو میرے پاس آئی تو بہت زیادہ وہ گلے شکوے کر رہی تھی. میرا شوہر، میں نے کہا سب سے زیادہ پرابلم تمہیں کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس نے کہا مجھے گالیاں دیتا ہے. تو میں نے کہا اب اگر آپ کو گالی دے نا تو آپ اس کو یہ بولے تیرے منہ سے گالی بھی نا گلاب لگتی ہے، 1-2 اور دے. تو جب غصے میں اس کو ایک دفعہ گالی دے گا تو دوسری دفعہ وہ ہنس پڑے گا. تو جب وہ ہنسے گا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ جس چیز سے تمہیں چڑھاتا ہے اسی چیز کو دوا بنا دو، اس زہر کو دوا بنا کے استعمال کر لو. کیونکہ بعض علاج ایسے ہوتے ہیں جس کو جو بیماری ایسی ہوتی ہے جیسے زہر انسان کو مار دیتا ہے، لیکن پرانے زمانے کے جو حکیم گزرے نا وہ زہر کو مار کر اس کو دوا بناتے تھے، اس سے علاج کرتے تھے. تو تم لوگوں کے پاس یہ بہترین نسخہ یہ ہے کہ زہر کو مار دو، جو گالی والا زہر ہے نا اس کو مار دو اور اسی سے جو ہے نا اس کے اوپر پلٹ دو. انشاءاللہ 1 دفعہ 2 دفعہ بولو گے وہ آپ کو گالیاں دینا بند کر دے گا اور وہ سیٹنگ پہ آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے والا بنائے. اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرے. اپنی اولاد میں اپنی بیوی، میاں بیوی، شوہر نمازوں کی پابندی کرے. جب ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے نا تو اللہ ہی ان کے شوہر کے دل میں ڈالے گا کہ بیوی کا حق ادا کرے، اور اللہ ہی بیوی کے دل میں حق ڈالے گا کہ شوہر کا حق ادا کرے. نماز کی ہم پابندی کا اہتمام نہیں کرتے. شوہر کو چاہیے بیوی کے اوپر سختی کرے کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھی، پوچھ گچھ کرے. بیوی کا شوہر اگر نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ وہ پوچھ گچھ کرے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ کہ آپ نماز پڑھ لیں، دیکھیں اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے، گھر میں بیماریاں آ جاتی ہے، روزی میں تنگی آ جاتی ہے. تو پھر وہ انشاءاللہ اس طرف آنا شروع ہو جائے گا. اپنے گھر کو ماحول کو دین کا ماحول بنائے، دینداری کا ماحول بنائے. جس گھر میں دین آتا ہے اس میں رحمتیں اترتی ہیں. جہاں رحمتیں اترتی ہیں وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. شیاطین جنات اس گھروں میں بسیرا نہیں کر پاتے، بھاگ جاتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں شیاطینوں کے بسیرے بنائے جس کی وجہ سے ہمارے جھگڑے، فساد، لڑائی ہر وقت گھروں میں ہو رہے. اس کی وجہ یہی ہے. تو اللہ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں اپنا خاص قرب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.